میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ میں اپنے شوہر فریدے کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میرے سسر کی تھوڑی سی زمین تھی مگر سیم نے اسے بیکار کر دیا تھا۔ 2-4 بورے گندم اترتی، یہ پورے سال کے لیے ناکافی تھی۔ تبھی چاچا جی نے پڑوسی محافظ بھائی سے ذکر کیا۔ وہ بولا، حسن چاچا، تمہاری زمین سیم زدہ صحیح، کچھ نہ کچھ فصل تو گھر اٹھا لاتے ہو۔ کاشتکار محنتی ہو تو کسی حال بھوکا نہیں مرتا۔ 2 وقت کی روٹی رکی سکھی پیداوار سے میسر آ جاتی ہے۔ سیم والی زمین پر سفیدے کے درخت لگاؤ۔ جانتے ہو کہ سفیدہ کتنا مہنگا بکتا ہے؟ چاچا بولے، یہ بات کی بات ہے، ہم کو تو آج کی روٹی کی لالے پڑ گئے ہیں۔ گھر میں تیل، صابن، کپڑے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صرف روکی سکی سے پیٹ نہیں بھرتا۔ بھتیجے، تم میرے بیٹے فریدے کو کام کے لیے باہر بھجوا دو۔ حسن چاچا، یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تیرا لڑکا اتنا سخت جان نہیں کہ پردیس کی مشقت سہ سکے۔ اچھی طرح سوچ لو، تھوڑی بہت تمہاری زمین جو آباد ہے کہیں یہ بھی بنجر نہ ہو جائے۔ اکیلے تم کھیتی باڑی نہیں سنبھال سکتے۔ بھتیجے، تم میرے بارے میں زیادہ مت سوچو، اپنے بھائی سے فریدے کی ویزے کے لیے کہو۔ چاچا جی نے اپنے پڑوسی کو جواب دیا۔ حسن اتفاق کے انہی دنوں محافظ کا چھوٹا بھائی جو 5 برس سے سعودی عرب میں کما رہا تھا، چھٹی پہ گھر آیا تو چاچا جی نے اس کے سر ہو گئے اور یوں 2 ماہ بعد فریدے کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔ میری اپنی خاوند فریدے سے بہت بنتی تھی، ہماری آپس میں محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ وہ میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، گھر پہ ہوتا تو میرا پلہ بھاری ہوتا تھا، مگر جب سے وہ گیا اس کی ماں بلا وجہ مجھ سے الجھنے لگی۔ اب تو وہ بیٹے کی غیر موجودگی میں مجھ پر شیر ہو گئی تھی، میں کسی سے فریاد بھی نہ کر سکتی تھی۔ چپ رہتی تو چاچے کی کڑوی کسیلی باتیں کلیجہ کھاتی، بولتی تھی تو نند اور دیور کے ہاتھوں پٹ جانے کی نوبت آ جاتی۔ ساس ہر دوسرے دن مجھے کسی نہ کسی بات پر ان سے پٹوا دیتی۔ میکہ 10 کوس دور تھا، ماں باپ بھی داد درسی کو نہیں پہنچ سکتے تھے، رو دھو کر چپ ہو جاتی۔ فریدے کے جانے کے بعد میری زندگی تو جہنم بن گئی تھی۔ میرے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو چھوڑ کر میکے جا بیٹھنے کا تصور نہ کر سکتی تھی، کیونکہ چاچی روز ہی کہتی، جاتی ہے تو جا مگر بچے نہ لے جائے گی، یہ ہمارے ہیں، یاد رکھنا، ان کو لے کے گھر سے نکلی تو میں تیرے بھائی کے بچے ندی میں پھینکوا دوں گی۔ میں جانتی تھی کہ چاچی بڑی فسادن ہے، اگر بچے میکے لے گئی تو یہ ضرور کوئی ایسا فتنہ کھڑا کرے گی کہ میرے ماں باپ کا ناک میں دم آ جائے گا۔ میرا بھائی رفیق غصے کا بہت تیز تھا، اس کو جھگڑے میں الجھانے کا مطلب تو محض خون خرابہ ہی تھا۔ ایسے حالات میں میکے نہ جانے میں ہی عافیت تھی، بس دن رات کے اس جہنم کے جھیلنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک صبح اٹھتے ہی اس روز چاچی نے پھر سے جھک جھک شروع کر دی۔ ادھر میرا دل اپنی شوہر کی جدائی سے تنگ تھا، ساری رات رو کر گزارتی، سارے گھر کا کام، جانوروں کی دیکھ بھال، فریدے کے گھر والوں کی خدمت، کھیت کھلان کا کام کاج، سبھی بوجھ ساس نے مجھ پر ڈال دیا تھا۔ کسی انسان کو ستانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، دل کی گھٹن نے مجھ کو ادموا کر ڈالا تھا۔ فریدے کو گئے پورے 2 برس بیت چکے تھے اور اب کی عید پر جب پڑوسی محافظ کا بھائی گھر آیا تو پہلی بار میرے جیون ساتھی نے اس کے ہاتھ کچھ سامان بھجوایا۔ اپنے بھائی کے لیے گھڑی اور فون، باپ کے لیے گرم کمبل اور سب گھر کی عورتوں کے لیے ریشمی خوبصورت جوڑے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ چاچی انصاف سے کام لیتی اور ہر کسی کے جوڑے اس کو دیتی، مگر اس نے میرے نام کے جوڑے بھی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے کہ تم کو فریدے اور بھیج دے گا، یہ جوڑے میں اپنی بیٹی شمیرہ کے جہیز میں رکھ دیتی ہوں۔ اسے بھی تو بیانہ ہے۔ میں خالی آنکھوں سے اس بٹوارے کو دیکھتی رہ گئی۔ پورا بھرا بھرایا سوٹ کیس بھیجا تھا میرے سرتاج نے، بچوں کے 2 جوڑے اور 2 عدد کھلونے ہی میرے ہاتھ میں چاچی نے تھمائے تھے۔ تبھی فریدے کو یاد کر کے آنسو نکل آئے۔ کیا اسی لیے میرا خاوند شدید گرمی میں پردیس کی مشقتیں سہتا ہے اور میں اس کی جدائی کی آگ میں سلگ رہی ہوں؟ جب سے وہ گیا تھا کسی نے ایک دھیلا میرے ہاتھ پر نہیں رکھا تھا، مفت کی وصیت ہی جھیل رہی تھی اور رات بھی رو رو کر گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو میرا جی اٹھنے کو نہ چاہ رہا تھا، منہ لپیٹے پڑی رہی۔ سورج سر پر آ گیا، جانور چارہ اور پانی کے لیے ڈکرانے لگے۔ تبھی چاچی نے وویلا شروع کر دیا۔ نند اور دیور نے بھی خوب زبان چلائی، چاچی تھی کہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ آخر کتنا برداشت کرتی، میں بھی تو ایک انسان تھی۔ تھک ہار کر چاچی کو جواب دے ہی دیا، چاچی مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، نوکر تو نہیں ہونا میں آپ کی، آج اپنی بیٹی کو کہہ دو سب کام کرے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ چاچی آگ بگولا ہو گئیں۔ اسی وقت مجھے بالوں سے پکڑ کر کمرے میں لے گئیں اور نند دیور سے خوب پٹائی کروائی۔
جب چاچی کا شور و غوغا کسی طرح سے کم نہ ہوا تو اس روز مر جانے کی ٹھان لی۔ کچھ دیر چادر میں منہ لپیٹے روتی رہی، پھر نند سے چارہ کاٹنے کا کہہ کر کھیت میں نکل گئی اور ندی کے کنارے جا بیٹھی۔ دیر تک خود کو پانی میں گرانے پر آمادہ کرتی رہی، مگر نہ جانے بچوں کی محبت تھی یا اپنی بزدلی کہ ندی کے یخ پانی میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہ ہوئی۔ گھنٹہ بھر کنارے بیٹھی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ میں تو اپنے خیالوں کی دنیا میں گم تھی۔ ایک مردانہ آواز سنائی دی، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک نہیں 2 آدمی کھڑے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، مگر تم کون ہو؟ میں شرفو اور یہ بگا ہے، وہ سامنے والے کھیت ہمارے ہیں۔ اس نے سڑک پار اشارہ کیا۔ تم سکینہ ہو نا؟ ہاں، مگر تم کو کیسے معلوم؟ ہم حسن چاچا کے پڑوسی ہیں۔ ہم کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ حسن چاچا کی گھر والی اپنی بہو پر بہت ظلم کرتی ہے۔ ہاں، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے۔ آج مرنے کے ارادے سے ہی نکلی تھی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ تب شرفو نے کہا، تو میکے کیوں نہیں چلی جاتی؟ میکہ دور ہے، کس کے ساتھ جاؤں؟ پیدل تو نہیں جا سکتی، ہم پہنچا دیتے ہیں۔ تیرا بھائی رفیقہ تو ہمارا یار ہے۔ بھائی کا نام سن کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا تم مجھے اس کے پاس پہنچا دو گے؟ میں تو اس گھر اور زندگی دونوں سے تنگ آئی ہوئی ہوں۔ ان کے ساتھ چل پڑی۔ سڑک کے کنارے ایک موٹر سائیکل موجود تھی۔ شرف الدین اس پر بیٹھ گیا، کہنے لگا، آؤ سکینہ، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، بگا پیدل چلا آئے گا۔ یار تو پیدل آ جانا بستی، اس نے بگے کو مخاطب کیا۔ میں اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی، تبھی اس نے سواری کو ایڑ لگا دی۔ مجھے وہ میکے لے جانے کی بجائے اپنے ٹھکانے پر لے گیا۔ تب احساس ہوا کہ اس پر اعتماد کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ایک مصیبت سے نکلی اور دوسری میں پھنس چکی تھی۔ میرے حالات تو پہلے ہی خراب تھے اور اس کمبخت شرفو نے مجھ دکھیاری کو پابند و مجبور کر کے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ 15 روز تک میری تلاش ہوتی رہی۔ چاچی نے میرے میکے کہلوا بھیجا کہ سکینہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس پر میرا بھائی خنجر جیب میں رکھ کر میری تلاش میں گھر سے نکل گیا کہ جہاں ملے گی وہاں میرا خاتمہ کر دے گا۔ 15 دن بعد شرفو کے ساتھی بگو نے کسی خفیہ ذریعے سے حسن چاچا کو خبر کرا دی کہ تیری بہو شرف الدین کھوڑے کی قید میں ہے، وہ اس کی رہائی کے 20,000 مانگتا ہے۔ ان دنوں 20,000 ایک بڑی رقم تھی۔ بوڑھا سسر روتا ہوا میرے بھائی کے پاس آیا اور بتایا کہ بدماش شرف الدین کھوڑے نے ہماری بہو کو تاوان کے بدلے اغوا کر لیا ہے اور یہ خطیر رقم مانگ رہا ہے۔ رفیق بھائی نے کہا، چاچا تو فکر نہ کر، میں ہر صورت میں اپنی بہن کی عزت کا مول دے کر تیری بہو کو گھر پہنچا دوں گا۔ تو اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اور میں بھی تیری بدنامی نہ ہونے دوں گا، کیونکہ ہماری عزت سانجی ہے۔ اسی روز میرے بھائی نے منڈی میں جا کر اپنے تمام مال مویشی بیچ دیے اور رقم میرے سسر کو لا دی۔ کہنے لگا، ابھی 2,000 کم ہے، یہ تو اس میں ڈال کر رقم پوری کر لینا اور روپیہ اپنے بدماش ہمسائے کو پہنچا کر بہو گھر لے آنا۔ بھائی خود شرفو کے دو بدو آنا نہیں چاہتا تھا کہ اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے چاچا حسن کی عزت بچانے کو خود کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ بگو کی معرفت رقم شرفو کو پہنچ گئی اور بگو ہی کی معرفت میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ عورت کی امانت اس کی عزت ہوتی ہے اور اس کی عزت بھی اجلی چادر جیسی ہوتی ہے۔ میں فریدے کی امانت تھی۔ چچا گھٹا گھٹا رہنے لگا، کیونکہ اگر فریدے کو معلوم ہو جاتا کہ اس کے پیچھے کیا قصہ ہوا ہے تو چاچی اور چاچا کو اس کا جواب دہ ہونا پڑتا۔ باپ تو انہی سوچوں میں غم تھا، مگر فریدے کی ماں کی عقل واقعی اس کی گودی میں پڑی ہوئی تھی۔ تبھی تو اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ باز نہ آئی اور مارے تانوں کے میرا کلیجہ چھلنی کرنے لگی۔ مجھ سے کہتی کہ ایسے کوئی کسی کو اٹھا کر نہیں لے جاتا، ضرور تو نے پہلے اس بدماش کے ساتھ چکر چلا رکھا ہوگا۔ کم بخت، کیا منہ دکھائے گی اپنے شوہر کو؟ اپنے ساتھ ہماری عزت بھی مٹی میں ملا دی۔ اتنے دن اس کی قید میں رہی ہے، کیا جانتی نہیں کہ عورت کی چنری میں داغ لگ جائے تو وہ کسی مول کی نہیں رہتی؟ پھر بھی تجھ جیسی کو گھر لا بسانے کے لیے 20,000 روپے بھرے ہیں تیرے سسر نے۔ اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تاوان کی رقم کس نے بھری ہے۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ چاچا نے ہی بھری ہے اور تبھی ساس کا بلکنا بجا ہے۔ مگر چاچی بڑی فطرت ایذا دینے والی عورت تھی، اٹھتے بیٹھتی ایسی باتیں سناتی کہ میرا سانس بند ہونے لگتا۔ مجھے اپنی غلطی پر بہت پچھتاوا تھا، مگر میں بھاگی بھی تو ان کے ظلموں کی وجہ سے تھی۔ اب جب گھر آئی ہوں تو پھر سے وہی تانے سننے کو ملے۔ میرا شوہر تو پردیس جا کر مجھے بھول ہی گیا تھا۔ اب تو سچ مچ میں خودکشی کرنے کو جی چاہتا تھا، مگر پھر بچوں کی طرف دیکھتی تو صبر کر جاتی۔ آخر کار میں نے ایک پڑوسن کی منت کی کہ میرے میکے جا کر ماں کو سندیسہ دو کہ جب تک فریدہ واپس نہیں آ جاتا مجھ کو اپنے پاس بلوا لو، ورنہ چاچی میرا کلیجہ کھا جائے گی۔
خدا کا شکر کہ سندیسہ ملتے ہی ماں مجھے لینے آ گئی۔ ماں کے اصرار پر ساس نے اس کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، مگر بچے ساتھ نہ لے جانے دیے۔ کہا کہ یہ فریدے کی امانت ہے، اس کے بنا پوچھے تم ان کو نہیں لے جا سکتی۔ میں نے صبر کیا اور بچے ساس کے پاس چھوڑ کر ماں کے ساتھ چلی آئی۔ میکے آ کر ساس کے تانوں سے تو نجات مل گئی، مگر بچوں کی یاد تڑپاتی تھی۔ ادھر رفیقی کا خوف ماں کو پریشان رکھتا تھا کہ جس کو میری شرفو کی قید میں اتنے دن رہنے کا بہت زیادہ غم تھا، وہ جب بھی مجھے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں خون کھولنے لگتا۔ اس کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ چاچا نے شرفو کو پورے 20,000 ادا نہ کیے تھے، بلکہ جو 2,000 کم تھے اس نے بگو سے کہہ کر ادھار رکھوا لیے تھے اور چند روز بعد ادا ہو جائیں گے۔ بگو ضامن بن گیا تو شرفو نے مجھ کو 18,000 لے کر اس کے حوالے کر دیا کہ 2 ماہ کے اندر اندر یہ رقم حسن چاچا سے لا دینا، ورنہ یہ رقم میں چگنی تجھ سے ہی وصول کروں گا۔ اب بگو بار بار در پر آ کر میرے سسر سے 2,000 کا مطالبہ کرنے لگا۔ بالآخر چاچا ایک روز میرے بھائی رفیق کے پاس جا پہنچا اور بتایا کہ 2,000 وہ اور مانگ رہے ہیں، میرے پاس رقم نہیں ہے، تم یہ بھی ادا کر دو تاکہ وہ بدماش میرا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ بات سن کر میرے بھائی کا جوان خون جوش مارنے لگا اور وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا، دیکھ چاچا، میں نے تیری سفید داڑھی کی لاج رکھی اور تیرے بیٹے کی تکلیف کا احساس کیا۔ وہ تم لوگوں کی خاطر پردیس میں مشقت کی چکی پیس رہا ہے، کیا اس کی کمائی سے 2,000 بھی اس کی بیوی کی رہائی کے لیے نہیں دے سکتے؟ کیا اس کی بیوی پر کوئی حق نہیں ہے اس کی کمائی پر؟ چاچا بولے، وہ تیری بات ٹھیک ہے، مگر سکینہ کا شوہر جو بھی کما کر بھیجتا ہے وہ سارے پیسے اس کی ماں رکھ لیتی ہے اور مجھے بامشکل سے گھر کا خرچہ دیتی ہے۔ اس پر میرا بھائی اور غصے میں آ گیا اور کہا کہ پھر افسوس ہے ایسی رشتہ داری پر، میں نے جس بدلے کی آگ سے پہلے خود کو روکے رکھا وہ میں اب کر گزروں گا۔ مجھے چاہیے تھا کہ 20,000 تاوان بھرنے کی بجائے میں شرفو کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، مگر میں نے صرف تیری سفید پگڑی کا لحاظ کیا، دل پر پتھر رکھ لیا، غیرت کا جنازہ نکلا اور میں رو بھی نہ سکا۔ آج مجھ کو تیری اصلیت پتہ چلی ہے، میرے پاس کوئی 2,000 روپے نہیں ہیں، کہلوا دے شرفو سے کہ اب میں خود اس سے نبٹ لوں گا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب ان بدماشوں کو مزہ چکھانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن اب وہ مجھ کو بھی خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ ماں باپ نے بیٹے کے بگڑتے تیور کو بھانپ لیا تو میری زندگی کے بارے میں خائف رہنے لگے، مجھے گھر میں اکیلا نہ چھوڑتے اور ہر وقت میری حفاظت پہ مامور رہتے۔ ان کو خطرہ تھا کہ میرا بھائی غیرت کے نام پر مجھے کچھ برا کرنے والا ہے۔ رات کو بھی میری چارپائی ماں اور باپ کی چارپائی کے درمیان بچھائی جاتی تھی۔ ایک روز صبح ہوئی تو رفیق بھائی نے اماں کو بتایا کہ تیری چھوٹی بیٹی آسیہ کے گھر سے اس کا دیور سندیسہ لے کر آیا ہے کہ آسیہ رات تنور پر روٹیاں لگاتے ہوئے چل گئی ہے۔ آج اس کا شوہر اس کو شہر لے کے جا رہا ہے ہسپتال، اس لیے انہوں نے تم کو اور ابا کو بلوایا ہے۔ بہن کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹی کی حالت کی خرابی کا سن کر ماں پریشان ہو گئی اور ابا سے کہا کہ اسی وقت آسیہ کے پاس لے چلو۔ ابا بھی بکھلا گئے اور وہ دونوں مجھے مجیدہ کے حوالے کر کے بیٹی کے سسرال دوسرے گاؤں روانہ ہو گئے۔ مجیدہ اماں کی خالہ زاد تھیں جو برابر والے مکان میں رہتی تھیں اور رفیق بھائی کی شادی اس کی بیٹی زرینہ سے ہونے والی تھی۔ بھائی اپنی منگیتر کو بہت چاہتا تھا، وہ بھی بھائی کی ایک جھلک دیکھنے کے لالچ میں اماں کے کام میں ہاتھ بٹانے کو روز ہی ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ دوپہر تک مجیدہ میرے پاس رہی، بعد کو زرینہ آ گئی تو وہ گھر چلی گئی۔ تبھی میں نے زرینہ سے کہا کہ آج رات تو میرے پاس یہاں سو جانا، کیونکہ رات کو مجھے تیرے گھر نیند نہ آئے گی۔ وہ بولی، یہ بات اماں نہیں مانے گی کیونکہ خالہ اور خالو گھر نہیں ہیں، یہ تو اماں خود تیرے پاس سوئے گی یا تجھ کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گی۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، اچھا میں ماں سے بات کرتی ہوں۔ جانے کیسے اس نے ماں کو منا لیا اور وہ رات کو میرے پاس سونے آ گئی۔ بھائی اس وقت گھر پر نہ تھا۔ جب وہ سونے آئی تو میں نے اس کو اپنے کمرے میں اپنی چارپائی پہ سلا دیا اور کہا کہ ذرا ہوشیار رہنا، میں اماں کے تخت پوش پر عشاء کی نماز پڑھ کر بعد میں آ جاؤں گی۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا اور وہ پھر سونے کو لیٹ گئی۔ میں نماز پڑھ کر وہیں لیٹ گئی۔ نیند آج بھی مجھ سے کوسوں دور تھی، مگر بے خبر زرینہ میری چارپائی پہ لیٹی سو گئی۔ کھیتوں میں رات کو مچھر بہت ہوتے ہیں، لہٰذا روشن دان سے یہ کمرے میں بھی آ جاتے ہیں، تبھی ہم لوگ رات کو سر سے پاؤں تک چادر لپیٹ کر سوتے تھے۔ وہ بھی چادر لپیٹ کر سوتی تھی۔ میری بڑی بہن آسیہ پھپھی کی بہو تھی اور اس کا گھر 8 کوس کے فاصلے پر دوسرے گاؤں میں تھا۔ ابا کو آسیہ کا شوہر ان کے گھر کے دروازے پر ہی مل گیا، خوش باش نظر آ رہا تھا۔ کیا آسیہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟
اور آپ ماموں جان اتنے پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ رفیق نے بتایا کہ وہ جل گئی ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ خود اندر چل کر دیکھ لیں۔ اماں اور ابا دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں گئے۔ سامنے ان کی بیٹی تندور کے تھڑے پر بیٹھی روٹیاں لگا رہی تھی۔ انہوں نے پہلے تو اطمینان کا سانس لیا، لیکن آسیہ کو صحیح سلامت دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنک گیا کہ آخر رفیق کو ان سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ ابا نے اپنے داماد سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ابھی واپس جانا ہوگا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ ادھر وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور ادھر میرا پیارا ماں جایا مجھ کو ختم کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، سو ایسا ہی ہو گیا۔ رات بھر ابا اماں دونوں میری فکر میں نہ سو سکے۔ صبح ہونے سے پہلے رات کے چوتھے پہر انہوں نے لوٹنے کی تیاری کر لی۔ ہانپتے کانپتے وہ صبح 7 بجے گھر آ گئے۔ دروازے سے سین میں آئے تو دیکھا رفیق برآمدے میں بیٹھا آگ تاپ رہا تھا اور گھر میں سناٹا تھا۔ باپ نے پوچھا، تو ابھی تک گھر میں بیٹھا ہے، کام پر کیوں نہیں گیا؟ تبھی اماں بولی، تیری بہن کہاں ہے؟ وہ ادھر ہے۔ اس نے اشارہ کیا، پھر خود ہی گویا ہوا، ختم کر دیا ہے میں نے اس کو یہ خیال سہانے روح تھا میرے لیے وہ اتنے دن غیر کے قبضے میں رہ کر بھی زندہ ہے، اس لیے ختم کر دیا اس کو آج۔ ماں نے سسکی لی تو باپ نے ہونٹ بھینچ کر کہا، کیا یہی بات بتانے کو گھر میں رکا ہوا تھا؟ اماں تو جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ کر بین کرنے لگی اور ابا نے ضبط میں جکڑی مدھم آواز میں پوچھا، اب تو کہاں جا رہا ہے بد نصیب؟ تھانے جا رہا ہوں ابا، اور کہاں جانا ہے؟ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور گھر سے نکل گیا۔ ابا میرے کمرے کی طرف گیا جہاں چارپائی پہ خون میں لت پت جس لڑکی کی لاش پڑی تھی، اس کی منہ پر چادر تھی۔ انہوں نے چادر ہٹائی، چہرے پر چادر کے اوپر سے کلہاڑی لگی ہوئی تھی، لیکن صورت پہچانی جا سکتی تھی۔ یہ میں نہ تھی، مجیدہ کی بیٹی زرینہ تھی، جس کی صورت کو بھائی وار کرتے وقت اندھیرے میں پہچان نہ سکا۔ اس نے رات کے آخری پہر جب سوئی ہوئی زرینہ پر وار کیا تو اس کے چہرے سے چادر ہٹانے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ جب میں نے زرینہ کی چیخ سنی تو رات کے اندھیرے میں کمرے سے باہر ہی نہ آئی۔ مجھے افسوس تھا کہ میری وجہ سے ناحق زرینہ ماری گئی، جو میرے بھائی کی منگیتر تھی۔ جب رفیق کو اس کو اپنے ہاتھوں قتل ہونے کا علم ہوا ہوگا تو حوالات میں اس پر کیا بیتی ہوگی، وہ تڑپ اٹھا ہوگا، مگر اب کیا فائدہ؟ سچ ہے، جب انسان پر خون سوار ہوتا ہے تو عقل کے سارے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ میں اس گمان میں بے گناہ زرینہ کو مقتل میں لٹا کر آئی تھی کہ بھائی نے اگر اس پر وار کیا تو پہلے اس کی صورت دیکھے گا، تب زرینہ کے قتل سے باز رہے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ قتل کے بعد بھائی پکا جیل کا ہو کر رہ گیا، کیونکہ عدالت نے اسے عمر بھر کی قید سنا دی تھی، اور میرا شوہر فریدہ بھی پکا واپس گھر آ گیا تھا اور میں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ گھر آنے کے بعد میری ساس نے خوب شور مچایا اور اپنے بیٹے سے کہا، اپنی بیوی کو طلاق دو، اب یہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ مگر فرید مجھ سے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر اعتبار بھی بہت کرتے تھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں بالکل پاک ہوں، ویسے ہی جیسے تمہارے جانے سے پہلے تھی۔ فریدے نے سارا واقعہ سننے کے بعد مجھے طلاق نہ دینے کا فیصلہ کیا اور باقی کی ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا، اور ماں کو بھی بڑے پیار سے منا لیا۔ کاش میرے شوہر کی طرح میرے سسرال والے اور میرا اپنا خون میرا بھائی مجھ پر اعتبار کرتے اور مجھے غلط سمجھنے کی بجائے میرا ساتھ دیتے، تو آج 2 زندگیاں برباد ہونے سے بچ جاتیں، ایک زرینہ کی اور دوسرے میرے بھائی کی۔ آج میں اپنے گھر میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اب ساس بھی مجھے تانے نہیں دیتی، اسی وجہ سے میں ہر کام ان کے کہنے سے پہلے ہی کر دیتی ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ اعتبار کا دوسرا نام ہے۔ اگر یہ اعتبار ایک بار ٹوٹ جائے تو یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔